مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اتنا زیادہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم گنتی نہیں کر سکتے۔ اچھا، بڑے کمال کی بات اللہ پاک نے فرمائی۔ یہاں پہ اللہ پاک نے نعمتوں کی شکر گزاری کا نہیں فرمایا بلکہ تعداد کا بتلایا کہ بھی تمہیں تو نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر سکتے، اور کس نعمت کا تم شکر گزاری کرو گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نعمتوں کی گنتی کر لو، وہ احسانات جب تمہارے مکمل ہو جائیں تو تم پھر ان احسانات کی کیا کرو کہ ان احسانات کے اوپر تم شکر گزاری کرو۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان المبارک کی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم انسان کو دیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک کے کافی درجات ہیں، اور ان درجات میں ہوتے ایک درجہ، ایک پورشن، ایک فولڈر کہہ لیں اس کو، ایک آپ حصہ کہہ لیں، وہ آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرہ کے بہت سارے تحفے ہیں، آخری عشرہ کی بہت ساری حیثیات ہیں، بہت سے انعامات ہیں۔ ان انعامات میں ایک انعام اعتکاف کا ہے، ایک انعام اعتکاف کا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف اور رمضان اور آپس میں کیا جوڑ ہے اور آپس میں کیا فوائد ہیں، اور ان دونوں چیزوں سے ملنے سے بندے کو روحانی کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پر ڈھانپ لینا اور فوکس اپنا مکمل اسی چیز کے اوپر رکھنا، یہ اعتکاف۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ مورتیاں ہیں اور ان مورتیوں پر تم مکمل فوکس کیے ہوئے ہو۔ ایک بندہ چادر لیتا ہے اور اپنے اوپر چادر لیتا ہے، آگے اس کی کتاب ہے، آگے کوئی چیز ہے، تو مکمل طور پر اس کو فوکس کرتا ہے۔ یہ جو عمل ہے مکمل طور پر جو کتاب کے اوپر یا گود میں جو چیز ہے اس کے اوپر اپنا یہ مکمل توجہات ڈالے ہوئے، اس عمل کو کہتے ہیں اعتکاف۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز سے کٹ کر وہ اپنے دل اور اپنے رب کے لیے مختص ہو جاتا ہے، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے کافی فوائد ہیں، کافی فضائل ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس کے لیے ضرور لکھی جاتی ہے۔ ویسے تو لیلۃ القدر کا قاعدہ یہی ہے کہ جب اس میں عبادت میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں وہ اعتکاف میں ہیں یا نہیں ہیں، عبادت میں مشغول لوگ ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اس وقت میں ان کی لیلۃ القدر بھی شمار کی جاتی ہے۔ لیکن اعتکاف والا کیونکہ 24 گھنٹے 10 دن صبح و شام اللہ کے در پر بستر لگا کے آ کے رہ گیا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا دوسری ترجیحات جتنی بھی ہیں وہ ساری عبادت میں ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ لیلۃ القدر ضرور لکھی جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو وہ اس کا ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک خندق کی مسافت کتنی ہے اور درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ اور یہ 10 دن پھر اس کے لیے کیا ہے کہ انعامات ہی انعامات ہیں۔ اور دوسرا پہلو اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے کہ مسجدوں میں ہمارے ہاں جو برصغیر کہہ لیں، یہ جو ہمارا شہر کا ایریا ہے یا دیہات کا ہے، یہ فیصل آباد، لاہور، کراچی، یہ سارا بنتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا اب اعتکاف عبادت کی بجائے اللہ معاف فرمائے تھوڑا فیشن بن گیا، تھوڑا سا فیشن بن، جیسے ایک زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ لوگ سیر کے لیے جاتے تھے،
انہوں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے سیر کے لیے جانے کے لیے؟ پھر ایسا کر لیتے ہیں سیر بھی ہو جائے گی عمرہ بھی ہو جائے گا، مطلب عمرہ بھی فیشن، فوائد تو ہیں، سیر سے بہت بہتر ہے، بہت مبارک ہے، لیکن یہ کہ اعلیٰ درجے کی ترغیب، اعلیٰ درجے کی بات کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچانا یہ بھی مقبول چیز ہے۔ اعتکاف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہدایات کہہ لیں، وہ انتظامیہ اور مسجد کے متعلقین، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، پھر ان میں بھی درجات ہیں، کچھ نوجوان ہیں اور کچھ بوڑھے بڑی عمر کے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جو مسجد ہے اور مسجد کی انتظامیہ ہے اور جو وہاں پہ علماء کرام ہیں، منتظمین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اعتکاف میں جو بھی آ رہا ہے پلیز ان کا آڈٹ نہ کریں، ان کے فارم وغیرہ ڈیٹا ضرور لیں، جتنی گنجائش آپ کی بنتی ہے، گنجائش سے زیادہ بھی بنتی ہے تو سب کو اعتکاف میں بٹھائیں، سب کو اعتکاف میں بٹھائیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ نوجوان ہے، یہ موبائل استعمال کرے گا، یہ جو ہے وہ باتیں کرے گا، یہ شور کرے گا۔ بھئی تھوڑی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ ان نوجوانوں، ان لوگوں کے پیچھے ہم مارے پھر رہے ہوتے ہیں، بھئی آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ، بھئی مسجد آپ نہیں آتے، بھئی نظر نہیں آتے، یہ رمضان کے علاوہ ان کی منتیں کر رہے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اگر یہ خود چل کے آ گئے ہیں کہ مجھے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے تو پھر اس کو ہم نے ویلکم کرنا ہے۔ ان کا معاملہ علیحدہ ہے کہ وہ عبادت کریں، وہاں پر سوئیں، وہاں پہ موبائل استعمال کریں، وہ جیسا بھی رہیں، کم از کم 10 دن مسجد کے ماحول میں رہیں گے، گزریں گے، ان کے نظریات، سوچ، اسلام کی ایک بہترین پکچر ان کے سامنے آئے گی، تو کیا ہے کہ ان کو اعتکاف کی اجازت دے۔ اچھا آپ دوسری بات کر لیتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان کی۔ بھائی آپ جو اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں وہ نوجوان ہیں، سب سے پہلے اگر میں اعتکاف کی تعریف کروں کہ اعتکاف کی تعریف کیا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا، ہم بتاتے تھے بھی اس مسجد میں اعتکاف ہو، جس میں باجماعت نماز ہوتی ہے اس میں اعتکاف کریں، اور کیا ہے کہ بندے کو ایسے ہونا چاہیے۔ پہلے تو لوگ اپنے اوپر کپڑا ڈالتے اور منہ بھی چھپاتے تھے، کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اب اس کا اعتکاف ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے، اس کا اعتکاف ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ موبائل آپ چھوڑ دیں، محلے کی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سارا وقت تلاوت میں، سارا وقت صلاۃ و تسبیح میں، سارا وقت آپ عبادت میں، سارا وقت آپ کا لوگوں سے بات چیت۔ 10 دن کی بات ہے، اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں بیٹھے، بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کے گھر میں 10 دن کے لیے چلے جائیں، اور جب وہاں سے آپ جائیں صوفے بھی ٹوٹے ہوئے، پردے بھی میلے، قالین بھی پھٹا ہوا اور ان کے برتن بھی ٹوٹے ہوئے، دوبارہ وہ آپ کو توفیق نہیں دیں گے، آپ کو وہ دعوت نہیں دیں گے۔ یہاں اللہ کی طرف سے دوبارہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ توفیق ہی اٹھ جائے۔ بس یہ چند گزارشات اعتکاف کے حوالے سے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کو اللہ سے رو کر، گر گرا کر، آنسو بہا کر، اللہ سے مانگ کر ہم اپنے گھر والوں کی امت کے لیے سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ مرحبا یا رمضان